اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا اسم کے ٹاپکس میں سے وہ ہے حروف ندا کا۔ حروف ندا کیا مطلب ہے؟ ندا کے حروف، ندا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آواز دینا، ٹھیک ہے، پکارنا۔ کسی کو آپ نے بلانا ہے تو ہر زبان میں آپ کسی کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں اے لڑکے، ٹھیک ہے، اے لڑکے، اردو میں کہا آپ نے اے لڑکے، کسی لڑکے کو آپ آواز دے رہے ہیں تو اے جو ہے یہ حرف ندا ہے، صحیح، اور جسے آپ آواز دے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ منادا ہے، اور آپ آواز دے رہے ہیں، آپ منادی ہیں، ٹھیک۔ ندا دینے والا منادی کہلاتا ہے، جس کو ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، وہ منادا ہوتا ہے، اور جس حرف کے ساتھ آپ ندا دیتے ہیں وہ حرف ندا ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ٹھیک۔ منادی کو چھوڑ دیں، آپ دو چیزیں یاد رکھیں، حرف ندا اور منادا۔ منادا، منادا کسے کہتے ہیں؟ جسے ندا دی جائے، ٹھیک، اور حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے ندا دی جائے۔ او بھائی، او، اوئے، ارے، اے، ٹھیک ہے، یہ سارے اردو پنجابی حروف ندا ہے۔ سب سے زیادہ اور سب سے اہم استعمال ہونے والا حرف ندا جو ہے نا وہ ہے یا حرف ندا۔ اب میں اے لڑکے کی عربی آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں۔ اے لڑکے کی عربی ہے یا ولد، یا ولد، اے لڑکے۔ اب یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے، ہم نے پڑھی ہے کہ کسی نکرہ اسم سے پہلے جب حرف ندا یا آ جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معرفہ کی آخری قسم جو ہم نے پڑھی تھی اس کی اپلیکیشن بھی یہاں پر ہم نے دیکھ لی۔ اب اس حرف ندا اور جو منادا ہے نا، اس کے کمبینیشنز کی کچھ صورتیں ہیں، وہ ہم نے کور کرنی ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں۔ تو حروف ندا اور منادا کمبینیشنز وہ ہم کرنے لگے ہیں جی۔ اس میں پہلا کمبینیشن جو ہے یا پلس، یا کے ساتھ جو منادا آئے گا وہ میں بتانے لگا ہوں۔ یا کے ساتھ منادا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تنوین والا اسم، یا کے بعد منادا کوئی تنوین والا اسم ہو، جیسے آپ زید کو بھی بلا سکتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں او زید، اے زید، تو اس کی ایگزامپل بھی ساتھ رکھتا ہوں میں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یا پلس زیدن از اکول ٹو، یہ کیا بنے گا؟ اس کو اب ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ بن جائے گا جی یا زیدو۔ یا پلس تنوین والا اسم، یعنی تنوین والے اسم کے ساتھ جب یا استعمال ہوگا تو اب آپ نے اس اسم کی تنوین نہیں بولنی، ٹھیک ہے، تنوین نہیں بولنی، اور پیش کے ساتھ ہی بولنا ہے اسے، نہ زبر لگانی ہے اس پہ نہ زیر لگانی ہے، پیش کے ساتھ ہی بولنا ہے اسے، یا زیدو، یا زیدو، کلیئر۔ اب اس کو پورا کر دیں، ولد میں تنوین آتی ہے نا، تو جب یا لگایا آپ نے اس کے شروع میں تو کیا بن گیا؟ یا ولدو۔ یا رجلو، رجل آدمی، یا رجلو اے آدمی۔ آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یہی پڑھتے ہیں نا، یا حیو
تنوین بولتے ہیں کوئی؟ یا حیو، یا قیوم. اوکے. پھر اسی طرح جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ یا رزاقو، ٹھیک ہے، یا ستارو، یا غفارو، ایسے بتائے جاتے ہیں نا. تو یہ مسئلہ آپ کا آج الحمدللہ سالو ہو گیا کہ حرف ندا کے بعد اگر تنوین والا اسم آتا ہو تو اس کو تنوین کے بغیر آپ نے حالت رفع میں ہی پڑھنا ہے. وہ تنوین والا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے جیسے زید، وہ تنوین والا اسم نکرہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ولد. ہاں، نکرہ یا کے آنے سے معرفہ بنے گا، جو پہلے معرفہ ہے وہ یا کے آنے سے معرفہ نہیں بنتا، وہ تو پہلے معرفہ ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو خطاب کیا، آگ کو، اور کہا یا نارو، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. تو تنوین والا اسم ہو، چاہے معرفہ ہو، چاہے نکرہ ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، جب بھی یا کے ساتھ آئے گا اس کی تنوین ختم ہو جائے گی. صحیح. اور اسے رفع والی صورت میں ہی پڑھا جائے گا. کلیئر؟ پہلا کمبینیشن. بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئیں، آپ کے اذکار میں سے، آپ کے وظائف میں سے، قرآن مجید میں سے. دوسرا کمبینیشن جو ہے حرف ندا اور منادا کا، وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. یا حرف ندا پلس الف لام والا مذکر اسم. یا کے بعد الف لام والا مذکر اسم آئے. صحیح. جیسے یا پلس الولد. تو یہ کیا بنے گا؟ اس کو نوٹ کر لیجئے. حرف ندا اور جو منادا ہے آنا اسی طرح ہی ہے، مرفوع فارم میں. سنگل ورڈ کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، سنگل ورڈ ہی ہے نا الولد. اب الف لام والا ہے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایو ہا کا اضافہ کر دینا ہے. یا ایوہل ولدو، یا ایوہل ولدو. یہ ایوہا کب لانا ہے؟ جب منادا الف لام والا مذکر اسم ہو. قرآن مجید میں بے شمار ایگزامپلس. یا ایوہن نبیو، یا ایوہن نبیو، ایسے ہی ہے نا. یا ایوہل انسانو، یا ایوہل انسانو. یا ایوہل مدثرو، یا ایوہل مزملو. پھر سورہ کافرون، یا ایوہل کافرون، یا ایوہل کافرون. بے شمار ایگزامپل مل جائیں گے آپ. یا ایوہ الناسو، یا ایوہ الناسو. یا ایوہ الذین آمنو، الذین ال کے ساتھ لگا ہوا ہے. تیسرا کمبینیشن یا پلس ال والا مؤنث اسم، یعنی یا کے بعد ال بنت کا لفظ ہو. یا کے بعد الف لام والا مؤنث اسم ہو تو جو بنتا ہے کمبینیشن وہ کس یوں بنتا ہے کہ یا حرف ندا اور منادا، منادا اسی طرح مرفوع آئے گا. صحیح. یعنی حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایتھا. مذکر الف لام والے اسم کے لیے ایوہا اور مؤنث الف لام والے اسم کے لیے ایتھا. اس کی ایک ہی ایگزامپل قرآن مجید سے، بہت خوبصورت ایگزامپل. یا ایتھا النفس المطمئنۃ. النفس بتائیں مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ نفس مؤنث ہے نا،
مونس کی پکچر میں رکھا ہوا تھا نفس. تو حرف ندا الف لام والا مونس, تو بیچ میں کیا آ گیا؟ ایتھا. یا ایتھا النفس, آگے النفس کی صفت آ رہی ہے المطمئنۃ, وہ بھی مونس ہے. آخری کمبینیشن حرف ندا کا, یا کے ساتھ مضاف آ جائے, یا کے ساتھ مضاف آ جائے. اب مضاف ظاہر بات ہے اکیلا تو نہیں آتا نا, مضاف کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ ابھی تک جتنی باتیں ہم نے کی وہ سب سنگل ورڈ کی باتیں کی تھی. یہ بھی سنگل, یہ بھی سنگل, یہ بھی سنگل. اب کون آ رہا ہے؟ مرکب آ رہا ہے ایک, یعنی مضاف کے ساتھ مضاف الیہ بھی آنا ہے نا. یعنی آپ عبداللہ کو آواز دے رہے ہیں, یا عبداللہ ہی, عبداللہ کو آواز دے رہے ہیں. عبد مضاف ہے اور اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے. تو دیکھیے گا کیا تبدیلی آتی ہے. جو مضاف ہوتا ہے نا وہ منصوب ہو جاتا ہے, یا عبداللہ. قرآن مجید میں ہے یا نساء النبی, یا نساء النبی. مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ مرکب اضافی نساء النبی, نبی کی عورتیں, اے نبی کی عورتوں, یا نساء النبی. قرآن مجید میں ہے یا اخت ہارون, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. قرآن مجید میں ہے یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل. اب یہ بنی جو ہے, بنی کون سی آواز ہے؟ اینا. پوری آواز کریں اسے, بنینا, مسلمینا, مؤمنینا. جب مثنیٰ یا جمع سالم مذکر مضاف بنتا ہے تو نون ہٹ جاتا ہے نا, ہٹ جاتا ہے نا. تو بنینا تھا, اس کا نون ہٹ گیا تو پیچھے بچا بنی. یا بنی اسرائیل, یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, اے اسرائیل کے بیٹو. اور لاسٹ ایگزامپل دے کے میں بات ختم کر رہا ہوں. مجھے بتائیے یہ کون سا مرکب ہے جی؟ ربنا توصیفی, توصیفی ہے نہیں نا, توصیفی نہیں ہے. اشاری, جاری, اضافی. اسم کے بعد جب بھی ضمیر آ جائے تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب. اب آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں, یا لگائیں گے نا شروع میں, تو ربو کیا ہو جائے گا؟ یا ربنا, یا ربنا. اور جس کو بہت زیادہ پکارا جاتا ہے, آپ کا بیٹا ہے عبداللہ, آپ عبداللہ کو اردو میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اے عبداللہ, او عبداللہ. سمپل کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ, عبداللہ. تو جس کو بار بار پکارنا ہو نا, عرب اس کے لیے پھر یا نہیں لگاتا, وہ کہے گا ربنا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا آتنا فی الدنیا. تو ربنا بھی آج ہمارا کنفرم ہو گیا. اور پہلے دن لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو دعا آپ یاد کریں گے ربی یسر, اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے رب کی عربی ہے ربی, میرا رب, میرا رب. صحیح. یا متکلم کی ڈیمانڈ تھی زیر ہونا, لہٰذا یہ زیر اس وجہ سے لگی ہوئی ہے میرا رب, ورنہ یہ ربو ہم نے کی تھا کتنا, ربو ہو سے شروع کی تھی اور پھر اینڈ پہ آ کے ہم ربی ہو جاتے تھے. وہ یا متکلم کی ڈیمانڈ تھی نا, تو یہ مرفوع ہے. اگر اس سے پہلے یا لگ جائے حرف ندا تو یہ ربا بن جائے گا, لیکن یا متکلم کی ڈیمانڈ تو وہی ہے کہ زیر ہونی چاہیے.
تو ربی ہی رہے گا. اب یا کو بھی نکال دیں, ربی بچا, اور ربی 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 اینڈ والی یا, اس کو بھی عرب تخفیف کے لیے نکال دیتا ہے, یعنی ہلکا کرنے کے لیے لفظ کو نکال دیتا ہے, تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ تو اس ربی کے معنی ہے اے میرے رب. تو میں نے کہا تھا کہ میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں جبکہ اس کے معنی میں 3 الفاظ میں کر رہا ہوں, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اے اور میرے کہاں ہیں. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اے اور میرے دونوں نکلے ہوئے. تو حرف ندا اور منادا کے کچھ کمبینیشنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ہاں, اللہ کو پکارنے کے لیے آپ یا اللہ ہی کہیں گے, یا پرانے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں آپ بھی اور کافر بھی اللہ کو اللہم کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو اللہم از اکول ٹو یا اللہ, اللہم از اکول ٹو یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں آپ کو اللہم سے ملیں گی, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی ساری دعائیں آپ کو ربنا سے ملیں گی. حروف ندا کا ٹاپک بھی ختم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.